بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ گزشتہ سال کی طرح امسال بھی سراج ٹی وی کی جانب سے ماہ مبارک رمضان کے پرمسرت موقع پر دینی دروس کا سلسلہ منعقد کیا گیا ہے۔ آج کے درس کا موضوع ہے ماہ مبارک رمضان اور بصیرت۔ انسان کی زندگی کے لیے بصیرت کا ہونا بہت ضروری ہے، اور جو قومیں بصیرت سے خالی ہوتی ہیں وہ حالات کا اور حوادث کا مقابلہ نہیں کر پاتی ہیں، وہ واقعات کی تہوں میں نہیں جا پاتی ہیں اور حقائق سے مطلع نہیں ہو پاتی ہیں۔ اور جس قوم کا دامن حقائق سے خالی ہو جائے اور وہ سطحی فکر کی حامل ہو اور وہ صرف ظاہری چیزوں کو دیکھے لیکن اس کے بواطن سے آگاہ نہ ہو سکے، اس کے پس پشت جو اہداف ہیں ان سے اگر آگاہ نہیں ہو سکے تو وہ خود اپنے لیے بھی کوئی منصوبہ تیار نہیں کر سکتا ہے، اور اپنے مخالفین کی طرف سے جو بنائے ہوئے منصوبے ہیں اور جو سازشیں ہیں ان کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ مذہب اہل بیت میں سب سے زیادہ زور جو ہے وہ انسان کی بصیرت کی طرف دی گئی ہے کہ انسان بصر سے کام کم لے اور بصیرت سے کام زیادہ لے، کیونکہ بصر اور ظاہری آنکھیں وہ چیزوں کے ظاہر کو تو دکھاتی ہیں لیکن ان کی حقائق سے روبرو نہیں کرتی ہیں، لیکن بصیرت وہ طاقت ہے، وہ قوت ہے جو انسان کے قلب میں، انسان کے دل میں نور الہی کے ذریعے سے وہ صلاحیت پیدا کر دیتی ہے کہ وہ ظاہری چیزوں کے پیچھے جو حقائق چھپی ہوئی ہیں ان کو بھی وہ نور الہی کے ذریعے سے حاصل کر لیتا ہے۔ بصیرت کے معنی لغت میں یہ بیان کیے گئے ہیں کہ بصیرت کہتے ہیں اس عقیدے کو جو انسان کے دل میں راسخ ہو جائے، اسی لیے یقین کو بھی اور عبرت کو بھی تعبیر دی گئی ہے بصیرت سے۔ لیکن اصطلاحی تعریف بصیرت کی یہ ہے کہ انسان کے اندر ایک ایسی قوت اور ایک ایسی صلاحیت کہ جو نور الہی کے ذریعے سے چھپے ہوئے حقائق کو بھی کیا کر سکتی ہے، درک کر لیتی ہے۔ یعنی صرف ظاہر اشیاء پہ اس کی نگاہ نہیں ہوتی بلکہ وہ حادثات، واقعات اور چیزوں کے باطن سے بھی کیا ہو جاتی ہے، آگاہ ہو جاتی ہے۔ اب آئیے دیکھیے، کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے ہمارے سامنے دو چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک چیز وہ ہوتی ہے کہ جو اس چیز کو حاصل کرنے میں مانع ہوتی ہے، اور ایک چیز وہ ہوتی ہے جو اس چیز کے پانے میں مددگار ہوتی ہے اور اس کے ذرائع میں سے ہوتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ بصیرت جو ہے اس کے لیے کیا چیز مانع بن سکتی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب تک ہم رکاوٹ کو دور نہیں کریں گے تب تک ہم بصیرت تک پہنچ نہیں پائیں گے۔ تو سب سے پہلی چیز ہے، آپ دیکھیے کہ ایک کسان جب اناج حاصل کرنا چاہتا ہے، فصل حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ دو کام کرتا ہے۔ پہلا کام تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ ان رکاوٹوں کو دور کرتا ہے جس کی وجہ سے اس کی فصل برباد ہو سکتی ہے اور اسے نتائج حاصل نہیں ہو سکتے ہیں، اور دوسری چیز وہ کام کرتا ہے کہ جس کے ذریعے سے اس کی فصل اچھی طریقے سے کیا ہو جائے، تیار ہو جائے۔ تو اسی طریقے سے بصیرت کے لیے بھی کچھ چیزیں رکاوٹیں بن جاتی ہیں، اور بصیرت کے لیے کچھ چیزیں جو ہیں وہ اسباب اور ذرائع کی کیا رکھتے ہیں، حیثیت رکھتے ہیں۔ بصیرت کے لیے مولا کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے، تو آپ نے فرمایا
کہ شہوات کی طرف انسان کا جانا اور خواہشات میں پڑ جانا یہ انسان کی بصیرت میں کیا بن جاتا ہے؟ رکاوٹ بن جاتا ہے۔ دنیا میں بہت سے لوگ جو ناکام ہوئے وہ اس وجہ سے ہوئے کہ وہ شہوتوں میں ڈوبے ہوئے تھے، اور شہوت کی وجہ سے وہ تجزیہ اور تحلیل نہیں کر سکے اور حقائق کی تہ تک نہیں پہنچ سکے، جس کے نتیجے میں وہ راہ ہدایت کے بجائے راہ گمراہی کی طرف چلے گئے۔ آپ دیکھیے کہ عمر سعد انہی لوگوں میں سے تھا کہ جو خواہشات نفسانی کا شکار ہو کر کے بصیرت سے دور ہو گیا، اور جس کے نتیجے میں وہ امام حسین کا قاتل بن گیا۔ جبکہ اگر آپ دیکھیں جناب عباس علیہ السلام، جن کو دنیا کی مادی طاقتوں نے ہر طریقے کی پیشکش کی تاکہ وہ راہ حسین سے جدا ہو جائیں، لیکن وہ کون سی چیز تھی کہ تمام اسباب فراہم ہو رہے تھے، تمام لالچیں دی جا رہی تھیں، خواہشات نفسانی کے دروازے ان کے لیے کھولے جا رہے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے ان سب خواہشات کو پس پش ڈال دیا اور امام حسین کی نصرت سے باز نہیں آئے، بلکہ آپ کی راہ میں انہوں نے جان قربان کر دی۔ یہ اس وجہ سے تھی کہ آپ خواہشات نفسانی کے غلام نہیں تھے، بلکہ اپنے آقا اور مولا کے فرما بردار اور مطیع تھے۔ اسی لیے جناب عباس کی زیارت میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ نافذ البصیرہ، یعنی جناب عباس علیہ السلام کی شخصیت یہ تھی کہ جو بصیرت کے اندر ڈوبے ہوئے تھے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جو انسان بصیرت رکھتا ہے وہ حق اور باطل میں بہتر انداز میں کیا کر لیتا ہے؟ تمیز کر لیتا ہے۔ اسی لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انسان اگر بصیرت تک پہنچنا چاہتا ہے تو وہ خواہشات کی مخالفت کرے، یعنی وہ خواہشات جو غلط ہیں، وہ خواہشات جو اسے حق کے راستے میں لے جانے میں رکاوٹ ہیں، تو وہ خواہشات نفسانی کی پیروی نہ کرے اور ان خواہشات کو کچل دے جو باطل خواہشات ہیں، اور جب وہ ایسا کرے گا تو وہ بصیرت تک پہنچ جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں بصیرت کے سلسلے میں کہ شہوت بصیرت کے لیے ایک رکاوٹ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اذا ابصرت العین الشہوہ عمی القلب عن العاقبہ، یعنی جب انسان شہوت کو مد نظر رکھتا ہے تو پھر اس کا دل انجام اور عاقبت کو سمجھنے سے اندھا ہو جاتا ہے، یعنی وہ بصیرت سے کیا ہو جاتا ہے؟ دور ہو جاتا ہے۔ ماہ مبارک رمضان کا بصیرت سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ کس طریقے سے؟ وہ اس طریقے سے کہ ماہ مبارک رمضان ہمیں خواہشات نفسانی سے دور کر دیتا ہے۔ انسان جب روزہ رکھتا ہے تو صرف باطل خواہشات سے اور حرام خواہشات سے ہی اپنے کو نہیں بچاتا، بلکہ صبح سے لے کر کے مغرب تک وہ اپنے کو حلال خواہشات سے بھی محفوظ رکھتا ہے۔ تو آپ سوچئے کہ ماہ رمضان اور روزہ ہمیں وہ قوت اور طاقت عطا کرتا ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان جب حلال خواہشات پر کنٹرول حاصل کر لیتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ جو انسان حلال خواہشات پہ کنٹرول حاصل کر لے وہ اپنے آپ کو حرام خواہشات سے بچانے میں بدرجہ اولا کیا کرے گا؟ وہ کنٹرول حاصل کر لے گا۔ اسی لیے صرف روزے میں محرمات ہی سے نہیں بچنا ہے، بلکہ حلال چیزیں بھی اس کے اوپر کیا ہو جاتی ہیں؟ چند گھنٹوں کے لیے کیا ہو جاتی ہیں؟ ممنوع ہو جاتی ہیں۔ تو در حقیقت ماہ رمضان ہمارے لیے کہ جب ہم اس میں روزہ رکھتے ہیں اور پروردگار کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں تو یہ ہمارے لیے ایک دعوت ہے کہ ہم اپنے خواہشات پر کیا کر لیتے ہیں؟ خواہشات پر کنٹرول حاصل کر لیتے ہیں۔ اور جب انسان خواہشات پر کنٹرول حاصل کر لے گا
اور خواہشات کی رکاوٹوں کو ختم کر دے گا تو اب اس کو ایک ایسی بصیرت حاصل ہوگی کہ جس کے ذریعے سے وہ حق اور باطل میں فرق کر سکتا ہے، اسے ایک ایسی بصیرت حاصل ہوگی جس کے ذریعے سے وہ حقائق عالم کو سمجھ سکتا ہے، اور حقائق عالم کو درک کر لینے کے بعد وہ اپنے مسیر زندگی کو، اپنے راہ زندگی کو ہدایت کی طرف لے جاتا ہے، کمال کی طرف لے جاتا ہے اور سعادت کی طرف لے جاتا ہے۔ تو پہلی چیز یہ تھی کہ ماہ رمضان ہمارے لیے زمینہ فراہم کرتا ہے۔ دوسری چیز یہ کہ اب آئے ہم دیکھیں کون سی چیزیں ہمارے لیے بصیرت پیدا کرتی ہیں۔ ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں، اس کے حقائق کو سمجھیں، اس کے قصص کی طرف توجہ دیں۔ قرآن نے جن آیات کی طرف ہمیں متوجہ کیا ہے، وہ چاہے خلقت کی آیتیں ہوں یا قرآن کی آیتیں ہوں، اگر ہم اس کے اوپر غور کریں گے، اس کے اوپر تدبر کریں گے، اس کو پڑھیں گے تو ہمیں کیا حاصل ہوگی؟ بصیرت حاصل ہوگی، کیونکہ قرآن مجید گزشتہ امتوں کے جو واقعات بیان کر رہا ہے یا انبیاء کے جو واقعات بیان کر رہا ہے، اس سے ہمیں کیا ہوتی ہے؟ ایک بصیرت حاصل ہوتی ہے۔ ہمارے لیے ایک زندگی کا ایک نیا نظریہ کیا ہوتا ہے؟ سامنے آتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید کی تلاوت پر بہت زور دیا گیا، غور و فکر پر بہت زور دیا گیا۔ اس کے ذریعے سے ہمیں کیا ہوگا؟ جب ہم قرآن میں غور و فکر کریں گے، اس کی آیات میں غور و فکر کریں گے، اور قرآن جن چیزوں کی طرف دعوت دیتا ہے ہم ان کے بارے میں غور و فکر کریں گے، تو ہمیں کیا ہوگی؟ بصیرت حاصل ہوگی۔ دوسری چیز جو ہمارے لیے بصیرت پیدا کرتی ہے وہ ولایت کی معرفت ہے۔ ولایت کی معرفت کے ذریعے سے بھی ہمیں کیا حاصل ہوتی ہے؟ بصیرت حاصل ہوتی ہے۔ اسی لیے مولا کائنات فرماتے ہیں کہ فَإِنَّهُ اپنے دو اصحاب سے فرماتے ہیں کہ فَإِنَّهُ لَا يَبْلُغُ أَحَدٌ مِّن شِيعَتِنَا هُوَ الْإِسْتِبْصَارُ حَتَّى يَعْرَفَنِي بِالنُّورَانِيَّةِ فَإِذَا عَرَفَنِي بِهَا كَانَ مُسْتَبْصِرًا بَالِغًا كَامِلًا۔ کہا ہمارے شیعوں میں سے کوئی بھی انسان بصیرت تک نہیں پہنچ سکتا مگر یہ کہ وہ ہمیں نورانیت کے ذریعے سے پہچانے، اور جب وہ ہماری معرفت حاصل کر لے گا تو وہ مکمل بصیرت تک پہنچ جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حقیقت ولایت کا درک کر لینا انسان کو بصیر بنا دیتا ہے، اور ولایت جب صحیح معنوں میں انسان سمجھ جاتا ہے تو بصیرت آتی ہے، اور پھر بصیرت انسان کو وقت کا مالک اشتر بنا دیتی ہے، بصیرت انسان کو میثم تمار بنا دیتی ہے، بصیرت ایسے لوگوں میں تبدیل کر دیتی ہے کہ زمانے کی سازشیں اسے ناکام نہیں کر سکتی ہیں۔ تیسری چیز جو بصیرت کا ذریعہ ہے وہ تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے، واجبات کا انجام دینا اور محرمات سے دوری۔ لہذا آپ دیکھیے کہ قرآن مجید کہتا ہے ان تتقوا یجعل لکم فرقانا، کہ اگر تم نے تقویٰ اختیار کیا تو اللہ تمہیں فرقان عطا کرے گا۔ فرقان کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسی بصیرت جس کے ذریعے سے تم حق اور باطل کے درمیان کیا کر سکتے ہو؟ تمیز پیدا کر سکتے ہو۔ تب آپ دیکھیے تقوی کے ذریعے سے بصیرت حاصل ہوتی ہے، اور روزہ کاہے کیا ذریعہ ہے؟ تقوی کا ذریعہ ہے۔ اللہ نے جو ہمارے اوپر روزے کو فرض کیا ہے اس کا فلسفہ کیا ہے؟ کہ ہمیں تقوی حاصل ہو جائے۔ ماہ رمضان میں ہم کیا کرتے ہیں؟ محرمات ہی سے تو بچتے ہیں، واجبات کی طرف توجہ دیتے ہیں، بلکہ واجبات سے بڑھ کر کے ہم مستحبات کی طرف جاتے ہیں۔ تو انسان جس قدر مستحبات کو انجام دیتا ہے، واجبات کو انجام دیتا ہے، محرمات سے بچتا ہے اور تقوی الہی اختیار کرتا جاتا ہے، تو اس کے ذریعے سے اس کو بصیرت حاصل ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ روزہ ہمارے اوپر فرض کیا گیا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے ہم تقوی حاصل کریں، اور جب ہمیں تقوی حاصل ہو جائے گا تو ہمیں ایک ایسی بصیرت حاصل ہوگی کہ جس بصیرت کے ذریعے سے ہم کمال کے راستے کو طے کر سکتے ہیں، سعادت کے راستے کو طے کر سکتے ہیں، اور دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے اگر ہم دیکھیں ماہ رمضان کے اعمال کی طرف، اور ماہ رمضان جن چیزوں کی طرف ہمیں دعوت دیتا ہے، اگر ہم کما حقہ تمام شرائط کے ساتھ، تمام
تقاضوں کے ساتھ اگر ہم اس کو انجام دیں تو یہ چیزیں باعث بنیں گی کہ ہم ایک ایسے انسان میں تبدیل ہو جائیں جو با بصیرت ہے، اور جب انسان کے اندر بصیرت آ جاتی ہے تو پھر وہ شیطان کی تمام سازشوں کو سمجھ جاتا ہے، اس کے پردوں کو چاک کر کے حقائق تک پہنچ جاتا ہے، اور الہی نورانیت سے یوں مالا مال ہوتا ہے کہ وہ ایک طرف خدا کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا ہے تو دوسری طرف سے باطل طاقتوں کے تمام منصوبوں کو سمجھ کر کے شیطان سے دوری اختیار کرتا ہے۔ نہ صرف اس شیطان سے بلکہ شیاطین جن اور انس کے تمام باطل اوہامات سے دور ہو کر کے راہ سعادت کے لیے خود بھی اس راہ پر چلتا ہے اور دوسروں کے لیے راہوں کو ہموار کرتا ہے۔ آئیے ماہ مبارک رمضان میں ہم زیادہ سے زیادہ اعمال کے ذریعے سے، زیادہ سے زیادہ غور و فکر کے ذریعے سے اور قرآن اور اہل بیت سے تمسک کر کے، کہ جس کا بہترین مظہر شب قدر ہے، یہ شب قدر میں ہم قرآن اپنے سر پر نہیں رکھتے، یہ شب قدر میں ہم بے محمدن بے علی نہیں کہتے، بلکہ ہم اس بات کا ثبوت دیتے ہیں کہ جو قرآن سے وابستہ ہو جاتا ہے اور جو ولایت سے وابستہ ہو جاتا ہے وہ صاحب بصیرت بن جاتا ہے، اور پھر وہ شب قدر کو درک کر لیتا ہے۔ وہ شب قدر کہ جس کے بارے میں خود خدا کہہ رہا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے۔ آئیے قرآن میں غور کرتے ہیں، ولایت سے متمسک ہوتے ہیں، اور اس طریقے سے بصیرت حاصل کر کے قرآن اور اہل بیت کے راستے سے یوں متمسک ہو جائیں کہ دنیا میں بھی باکمال رہیں۔